हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मेरा चैनल है। सबसे पहले आज मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अगर आप नए हैं और अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्रिप्शन के लिए, रीडिंग को लाइक करने के लिए। और अगर आप पहले से मेरे चैनल के साथ एसोसिएटेड हैं और दोबारा ये एक दफ़ा फिर आए हैं रीडिंग देखने के लिए, तो अगेन मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब लोगों का मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो स्प्रेड है ये स्कॉर्पियो सन, मून या असेंडेंट लोगों के लिए हो सकता है और इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्स जो है वो क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या है जो पहले का है और क्या नया है और क्या आने वाले दिनों में होने का इम्कान है। दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि यूजुअली हम यहाँ पे जिसको कंसिडर करते हैं, एक रिलेशनशिप है और एक जो आपके करियर या पैसों से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो हैं। उसमें सबसे पहले हम इस रीडिंग से रिलेशनशिप देखेंगे। वो लोग जो रिलेशनशिप देखने के लिए रीडिंग देखने आए हैं तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओवरऑल रीडिंग के अंदर या इस स्प्रेड के अंदर एक इस किस्म की फीलिंग ज़रूर मौजूद है कि ओ माय गॉड, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा और उफ अब क्या होगा टाइप की एक अनसर्टेनिटी कह लें, फियर कह लें, एंग्जाइटी का फैक्टर कह लें, कुछ ना कुछ इस किस्म की बात ज़रूर है। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि आप ख़ुद बज़ाते ख़ुद आप उस पॉइंट से हटे हुए हैं जहाँ पे इंसान अपने अंदर एक ख़ास किस्म की स्टेबिलिटी या बैलेंस फ़ील करता है। आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे जो भी मामलात हैं उसका की पॉइंट यहाँ पे इस रीडिंग को देख के ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि मार्च का महीना ऐसा है जिसमें आप अपने आप को डिसओरिएंटेड या डिसबैलेंस्ड जो है वो फील करेंगे। डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, जैसे इंसान चलते चलते एकदम भूल सा जाता है, और या ये कह लें कि आप मेन जो आपका पॉइंट होता है, मेन जो आपका एजेंडा है ज़िंदगी का, आप उससे थोड़ा सा डिट्रैक हो जाते हो या आप थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाते हो। ये सारी बातें यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है उसमें ऐसा क्यों है, उसमें ऐसा इसलिए है कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, आप उसको शायद एक्नॉलेज नहीं कर रहे। वो फीलिंग्स जो आप किसी के लिए महसूस कर रहे हैं या वो बातें जो लोग आपके लिए महसूस करके किसी तरह से आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो बातें एक्सेप्ट करने से के लिए से डरते हैं या आप वो फीलिंग्स एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, अगर आपके लिए मुमकिन हो कि आप अपनी फीलिंग्स को, इवन आप अगर अपने फियर्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ही आपको समझ आती है कि अब क्या करना है। करंटली यहाँ सिचुएशन जो यहाँ मुझे नज़र आ रही है उसमें ये कि शायद पिछले कुछ अरसे के दौरान आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो कि दोस्तों के ग्रुप के अंदर आपके शामिल था या दोस्तों के रेफरेंस से आपसे उनकी मुलाकात हुई। कि जो स्कॉर्पियो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है या जो बहुत, जिनके इमोशंस भी बहुत डीप होते हैं और जिनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत डीप होती है और एक ख़ास किस्म का जिसको कहते हैं ना इंट्यूशन भी उनके साथ एसोसिएटेड है स्कॉर्पियो लोगों के साथ। आपको शायद इस बात की रियलाइजेशन हो गई हुई है बिफोर दैट कि वो पर्सन, मेल और फीमेल, वो आपको अप्रोच करें या आपको कुछ कहें, उससे पहले ही आपको एक फीलिंग जो है वो यहाँ मौजूद है। लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि आप जो है वो अपने अंदर, जिसको कहते हैं ना कि आप अपने अंदर एक इस तरह का डर पाले हुए हैं जिसमें आपको ये महसूस हो रहा है कि शायद मैं ये डिज़र्व नहीं करता, या शायद कुछ गलत ना हो जाए, या शायद मतलब कोई भी नेगेटिव जो एक कॉनोटेशन है वो यहाँ पे नज़र आती है। और आपने जैसे उस सारी सूरत हाल से या उस पॉसिबिलिटी से कि आपको कोई शख्स मोहब्बत के लिए अप्रोच करे, आपने उससे जैसे एक मुंह मोड़ लिया हुआ है और आप या तो आप अपना स्टेटस चेंज नहीं करना चाह रहे, सोशल स्टेटस चेंज नहीं करना चाह रहे, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि फाइनेंशियली वो अपने आप को उतना स्टेबल नहीं महसूस कर पा रहे जहाँ पे वो किसी के साथ शामिल हो ज़िंदगी में या किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहें। इसमें एक बहुत बुनियादी जो फ़र्क आएगा वो मई में जाके आएगा, जब जुपिटर जो है वो अपना साइन चेंज करेगा और
اس ٹائم پہ جوپیٹر کی پوزیشن بہت ہی زیادہ بری ہے آپ یہ کہہ لیں. اور جوپیٹر جو ہے وہ اسکارپیو لوگوں کا اسپیشلی اسکارپیو اسینڈنٹ کے حساب سے سیکنڈ ہاؤس میں ہے, سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ ہے. تو آپ کے جو بالکل اس قسم کے کلوز معاملات ہیں وہ تھوڑا اس ٹائم کے اوپر ڈسٹرب ہیں. حالانکہ آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کو احساس ہے کہ کیا ہوگا, لیکن آپ اس کے باوجود ایک انڈیسائسونیس کا شکار ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے, اور ساری یا ایک سے زیادہ آپشنز جو آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال خاص طور پہ جو فیبرری میں موجود رہی, تو اب مارچ میں جب کہ مرکری کی پوزیشن ڈائریکٹ ہو چکی ہے, چانسز آتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ریئلائز کر لیں گے کہ یہ جو آفر پاسبلی آ سکتی ہے یا آئی ہے, اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں, اور یہ ایک صحیح آفر ہے, ایک ٹرو آفر ہے. یہاں پہ جو لو آفر ہے وہ بیسیکلی مارچ کے مڈ کے بعد مجھے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ ایک ایسی آفر ہے جس کو آپ کو یقیناً کنسیڈر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسری بات جس کے اوپر آپ کو قابو کرنے کی ضرورت ہوگی یا سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ بہت سارے ریلیشن شپ اس طرح سے بھی زندگی میں آتے ہیں کہ وہ بالآخر آپ کے اوپر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں, بندشیں ہوتی ہیں, ہنڈرنسز لائف کے اندر کوئی ہوتی ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں, یا وہ آتے ہی اس وقت ہیں جب آپ کی سچویشن میں نگیٹیوٹی یا رکاوٹیں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں. اب ہم اس ریڈنگ کو, اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو ریلیشن شپ بلڈنگ سچویشن ہوگی یہ گریجول ہوگی, اور یہ ضرور ہے کہ آپ کو انہیں بتانا پڑے گا یا آپ کو بھی کوئی رسپانس دینا پڑے گا کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ اعتبار اور آہستہ آہستہ بھروسہ قائم ہوگا. آپ کو لگتا یہ ہے کہ آپ اپنا آپ بالکل لوز کر دیں گے یا اپنا کنٹرول کھو دیں گے, کیونکہ کچھ لوگوں کو خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے ہاں بول دی یا اگر میں نے اپنا انٹرسٹ شو کر دیا تو میں اپنا کنٹرول جو ہے اپنے اوپر وہ نہ لوز ہو جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. بہت زیادہ آپ نے اپنے آپ کو اگر ریجڈ بنا لیا ہوا ہے اور بہت زیادہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بھی کچھ غلط ہوتا ہے. تھوڑا سا فلو کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں, اگر یہی بات جو ہے اسکارپیوز دیکھ رہے ہیں, یہی ریڈنگ دیکھ رہے ہیں کریئر, فائنینشیل, بزنس, جاب سے ریلیٹڈ سچویشن کے اندر, تو معاملات جو ہیں یہاں پہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ, آپ کے کام سے ریلیٹڈ, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں, معاملات بہرحال یہاں رکے ہوئے ہیں. اور ہو سکتا ہے پچھلا کچھ عرصہ جو ہے آپ نے خرچے بہت زیادہ کیے ہوں اور آمدنی کافی کم ہوئی نظر آ رہی ہے, اور جو خرچے زیادہ ہوئے ہیں تو اب پریشانی بھی ہے. سب سے پہلی بات جو کہ یہاں پہ جو سجیشن یہاں پہ ہے آپ کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو آمدنی اور اخراجات اس میں بیلنس لے کر آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس ٹائم کے اوپر ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لکھت پڑھت ہے, جو حساب کی کاپی ہے, چاہے آپ وہ خاتون ہیں اور گھر کا خرچہ چلا رہی ہیں, یا مرد ہیں اور کوئی باہر کام کر رہے ہیں, یا کوئی بھی عورت اور مرد میں سے اس طرح کا کام کر رہا ہے جہاں پہ پیسوں کو ارینج کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, تو حساب لکھ کے کریں. حساب پورا ہونا چاہیے. جب تک لکھت پڑھت نہیں ہوگی کوئی نہ کوئی چیز آپ سے مس ہوتی رہے گی. دوسری بات یہ کہ ہاں ٹھیک ہے اخراجات ہو جاتے ہیں, کوئی شادیاں آ گئی ہیں, آپ نے وہاں اسپینڈنگ کر لیا, کپڑے سلوا لیے ہیں, پیسے دینے پڑے ہیں نیوتے کے طور پہ, یا جو بھی ہوا ہے. بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں یہ زندگی کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سب کچھ ایسے ہی چلے گا. ہاں ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینیج کریں وہاں پہ. اچھا, جہاں تک اب فیوچر کی بات ہے, آپ کو بے شک ابھی اس ٹائم کے اوپر یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. پیسوں کی شارٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے بہت حد تک ممکن ہے, کام کے شارٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ممکن ہے. اس کا یہ ضرور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی نئی اپرچونٹی مل رہی ہے تو آپ اس کو ضرور کنسیڈر کریں, اور وہ کام جو اپرچونٹی جو ہے وہ پہلے سے جو آپ کام کر رہے ہیں, جس طرح
طرح کا کام کر رہے ہیں، جون سا کام کر رہے ہیں، اس سے کچھ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. سو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ مت کریے گا کہ یہی پرٹیکولر چیزیں مجھے کرنی ہیں. جو بھی اپرچونٹی آپ کو ملی وہ آپ اس کو غور کریں، اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اس ڈس بیلنس کے جو کورس ہے نا اس سے نکالیں. آہستہ آہستہ معاملات بہرحال آپ کے سدھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک جو میجر، جیسے کہ میں نے ریلیشن شپ کے بارے میں بھی کہا کہ ایک میجر جو ٹرننگ پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا جب جوپیٹر کی پوزیشن چینج ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کام کے حوالے سے خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، ٹھیک ہے، مارس، وہ اسکارپیو کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ مارس ہے، اور وہ اس ٹائم کے اوپر جب کہ آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ آلریڈی ٹورس کے اندر انٹر ہو چکا ہوا ہے اور یہ آپ کا 7th ہاؤس بنتا ہے. سو ریلیشن شپ میں تیزی آ سکتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا. پارٹنرشپس، چاہے وہ کاروباری پارٹنرشپس ہیں، چاہے وہ کسی اور طرح کی پارٹنرشپس ہیں، مطلب اگر بزنس پارٹنرشپ ہے یا ادر دین بزنس پارٹنرشپ، ہر طرح کے تعلقات جو ہیں اس میں تیزی آنے کا امکان ہے. اور یہ تعلقات کی بنا پہ اوور آل زندگی میں تھوڑی سپیڈ اپ ہونے کا امکان ہے مارس کی موجودگی کی وجہ سے. سو پریشان مت ہوئیے گا کہ یہ ایک دم سے کیا ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے. چیزیں بہرحال آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا کام ہے، کام کے میں اگر آپ کو کوئی شخص اپروچ کر رہا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں اچھی فیلنگ ہے تو اس کو ضرور کنسیڈر کریں. سب چیزیں گراؤنڈ ریالٹی پہ اس دفعہ اس مہینے میں نہیں چھوڑنی. انٹیوشن کو بھی آپ نے ساتھ رکھنا ہے. اس سارے ریڈنگ کے اندر جو لوگ یہاں پہ امپورٹنٹلی نظر آ رہے ہیں اسکارپیو کے ساتھ، ان میں سے لیبرا ہو سکتا ہے، جیمنائی کی پاسبلٹی ہے، پھر سیجیٹیریس ہے، ایریز ہے، کیپریکون ہے، اور کیپریکون کے علاوہ جو ٹورس ہے. ٹورس کا ذرا کم پورشن ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو میجر سائنز ہیں جو کہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو آپ اپنی کوشش جو ہے کام کے حوالے سے بھی وہ جاری و ساری رکھیں. یہ ایک مہینہ ڈیڑھ آپ کو اچھا ملا ہے، اس کے اندر آپ فوکس کریں کام کے اوپر. آئی ہوپ آپ کو ریڈنگ اچھی لگی ہوگی. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.